اگر ہم نے روزانہ ایمان کی مجلسوں میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات نہ سنے تو میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ایک بیماری یہ پیدا ہوگی کہ مدد کا زمانہ تو گزر گیا، مدد اور نصرت کا زمانہ تو گزر گیا. ہم صحابی تو ہے نہیں کہ ہماری مدد صحابہ کی طرح ہو. ہر سمجھتے تھے یہ اللہ کی ذات کے ساتھ بدگمانی ہے. اللہ رب العزت اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے. اگر آج ایک ایمان والا اللہ سے ان اعمال کے ذریعے مدد کی امید رکھے تو اللہ رب العزت آج ایک ایمان والے کی 50 صحابہ کے بقدر مدد کرنے والے ہیں. لیکن مجھے پھر کہنا ہے کہ انبیاء اور صحابہ کی غیبی نصرتوں کے واقعات ہمارے بیانات میں سے نکل گئے. کیوں؟ یوں سمجھتے ہیں کہ وہ تو بات گزر گئی. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ کی مدد ضابطوں کے ساتھ ہے، زمانے کے ساتھ نہیں ہے. اللہ رب العزت آج بھی تیار ہے اس کے لیے کہ اگر ایمان والے اعمال پر یقین کے ساتھ آویں تو میں آج بھی ان کے ساتھ ان سے زیادہ کروں گا جن کے ساتھ میں نے ظاہر کے خلاف پہلے کیا ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ آپ کو دیکھ کر ایمان لائے وہ تو وحی کو بھی دیکھ رہے تھے، غیب نصرتوں کو بھی دیکھ رہے تھے، فرشتوں کا نزول بھی دیکھ رہے تھے، ظاہر کے خلاف مددیں بھی دیکھ رہے تھے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے بعد مجھ پر ایمان لاوے گا اس کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے. جو مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لائے ان کے لیے ایک خوشخبری، جو مجھے دیکھ کر بغیر مجھ پر ایمان لائے ان کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری. روایت میں ہے کہ جو مجھے دیکھ کر ایمان لائے طوبی لہو، ان کے لیے ایک خوشخبری، اور جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائے میرے بعد ان کے لیے روایت میں ہے طوبی لہو ثم طوبی لہو ثم طوبی لہو. 7 مرتبہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائے. اس لیے میرے محترم دوستوں، ہمارا موضوع ہے یہ کہ ہماری مجلسوں میں، ہمارے گشتوں میں انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کی غیبی تائیدات کے قصے خوب بیان کیے جائیں. اس سے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بڑھے گا اور امید بڑھے گی. جتنی اللہ کی ذات کے ساتھ امید ہوگی اتنی اللہ کی غیبی نصرتیں مددیں ساتھ ہوں گی. اب مشکل یہ ہے کہ ساری امیدیں اسباب سے وابستہ ہیں، حالانکہ اللہ کا اسباب پر کوئی وعدہ نہیں ہے. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے عملوں کے ساتھ ہیں. اسباب کے ساتھ خدا کی قسم قدرت بھی نہیں، وعدہ بھی نہیں. اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں، وعدہ بھی نہیں. اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے عملوں کے ساتھ ہیں. ہم اللہ کی قدرت کو اسباب میں تلاش کر رہے ہیں. سنو، جتنا دنیا کا زمین و آسمان کے درمیان کا پھیلا ہوا نظام ہے یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. قدرت زمین میں، آسمان میں، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، نبیوں میں، ولیوں میں، بزرگوں میں، خدا کی قسم کسی میں قدرت نہیں ہے. جس میں قدرت نہیں ہے اس سے امید رکھنا، جس میں قدرت نہیں ہے اس سے امید رکھنا ناکامی کا راستہ ہے. قدرت اللہ کی ذات میں ہے، اسباب میں قدرت نہیں ہے، اسباب پر وعدہ بھی نہیں ہے. اگر اسباب پر وعدہ ہوتا تو لوگ اپنے اسباب میں کبھی بھی ناکام نہ ہوتے، 100% لوگ اپنے اسباب میں کامیاب ہوتے. لیکن اس وقت مشاہدے میں یہ بات ہے کہ اکثریت اپنے اسباب میں ناکام ہے. کیوں؟ کہ اللہ رب العزت کا اسباب پر کوئی وعدہ نہیں ہے. جتنا ظاہری نظام ہے یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، یہ اللہ کو پہچاننے کے لیے ہے، یہ اللہ کو پہچاننے کے لیے ہے. اللہ رب العزت نے زمین آسمان کے درمیان جو کچھ بنایا ہے وہ سب کا سب اپنے تعارف کے لیے بنایا ہے. جو اس کائناتی نقشے کا انکار کرے گا وہ اللہ کو پہچانے گا، جو اس کا اقرار کرے گا وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکے گا. علامہ اقبال نے بہت وضاحت سے فرمایا کہ کافر کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے. کافر کی پہچان یہی ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے. چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، ان شکلوں کو اس نے اپنے اللہ کے درمیان معبود سمجھ لیا، کسی نے شریک بنا لیا. ہر سمجھتے تھے کہ جس کے دل میں سورج کا یقین ہے اس نے مجوسیوں کا راستہ اختیار کر لیا، جس کے دل میں ستاروں کا یقین ہے اس نے نجومیوں کا راستہ اختیار کر لیا.
ہمیں ان تمام شکلوں کا انکار کرنا ہے، یعنی بذات خود مقصود ہے. کیونکہ میرے محترم دوستو، جب تک ستاروں کا انکار نہ کریں گے، نجومی کا انکار نہ کریں گے. کیونکہ انکار قول سے بھی ہے، عمل سے بھی ہے. اگر ہم نے ستاروں کا انکار کیا اور نجومی کی خبر کا یقین کیا تو ہم نے ستاروں کا انکار نہیں کیا. ستاروں کا انکار نہیں کیا. سنو بہت دھیان سے. اب بھی یہ بات ہے، باوجود نماز پڑھنے کے حضرت فرماتے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی عمل کرتا ہو اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اس لیے کہ عقیدے کے ٹھیک ہونے کا تعلق عمل سے نہیں یقین سے ہے. عقیدے کے ٹھیک ہونے کا تعلق عمل سے نہیں یقین سے ہے. اب بھی عمل کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ نجومیوں کی خبر پر یقین کر لیتے ہیں. ہم گئے سفر میں، کسی نے اخبار پڑھ کر سنایا کہ اخبار کی خبر یہ ہے کہ 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی اور بارش کی سخت ضرورت. جہاں سے دیکھو وہ خط لکھ رہے ہمیں، زبانی بھی کہہ رہے بارش کی دعا کرو. بارش، اخبار کی خبر آ گئی کہ 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی. ہم نے ساتھی سے کہا جو اس اخبار کی خبر کا یقین کرے گا وہ اللہ سے بارش لے ہی نہیں سکتا. ساتھی نے کہا کہ یہ اخبار تو بہت معتبر ہے، اس میں ماہر موسمیات جو خبر دیتے ہیں صحیح دیتے ہیں. ہم نے کہا جو ماہر موسمیات کی خبر پر یقین کرے وہ اللہ سے بارش لے ہی نہیں سکتا. ہم نے کہا کہ دیکھو اس کو جھٹلاؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، استغفار کرو. میں قسم کھا کر کہتا ہوں ہم سفر میں تھے، 1 گھنٹہ نہیں گزرا تھا اتنی موسلادھار بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ ساتھیوں کہ ہمارے گاڑی والے کو گاڑی چلانا مشکل ہو گیا. ہمیں گاڑی روک کر بارش کے کم ہونے کا انتظار کرنا پڑا. بھائی میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہم ان اعمال سے دور ہو گئے جن عملوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب چاہتے تھے بارش لیتے تھے، جب چاہتے تھے رکواتے تھے. بس بات یہ ہے کہ یقین کی خرابی نے اللہ کی ذات سے تعلق کمزور کر دیا. میں تو عرض کر رہا تھا کہ نجومیوں کا انکار کرو. علی رضی اللہ تعالی عنہ جب دشمن کے مقابلے پر نکلے تو نجومی نے یہ کہا کہ اس وقت آپ کا جانا مناسب نہیں ہے، اس وقت آپ کا نکلنا مناسب نہیں ہے. میں جس وقت کہوں اس وقت نکلیے، کیونکہ میں نے ستاروں کے ذریعے حساب لگا لیا کہ اگر آپ میرے کہنے کے مطابق نکلے تو آپ کو فتح ہوگی، اور اگر میرے کہنے کے خلاف نکلے تو شکست ہوگی. فرمایا ہمیں تو تیری مخالفت کرنے کا ہی حکم ہے، کیونکہ جو ستاروں کے پر ایمان لایا وہ کافر ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہمیں تو تیرے انکار کرنے کا ہی حکم ہے، ہم تو تیری مخالفت کریں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. میرے محترم دوستو، بزرگوں، ہمیں ایمان کے ذریعے سب سے پہلے اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا ہے. مولانا صاحب فرماتے تھے